ڈالا گیا. مطلب یہ یہاں پہ اگر ایک لفظ بولا جائے تو انہوں نے بتایا نہیں ہے, وہ صادق اور امین ہی رہے, غلط بیانی کی. یہی وجہ بنتی ہے اگر اس کو آسان زبان میں لیں تو. بیسکلی ان کا دبئی کا رول یہ ہے کہ ان کے بڑے اسٹرکٹ, جب آپ کمپنی رجسٹر کرتے تو ان کے اسٹرکٹ رولز ہیں. پاکستان میں ایسے نہیں ہے. تو ایکچولی وہ دبئی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک. ریسیویبل ایسٹ یا جو کوئی بھی ہے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں. تو وہ وہاں پہ دیکھیے ان کو کوئی آسان زبان میں یہ کہ ان کو کوئی ایک لوپ ہول چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. ان کو کوئی جو چیز چاہیے تھی کہ اس میں پکڑ کے اس کو کر لے. کوئی ایسی کوئی کرپشن پہ, ملک کا پیسہ کھانے پہ, ملک کے پیسہ چھپانے پہ, منی لانڈرنگ پہ, یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے پیسہ نکالا اور کہاں گیا, اور یہ جو کہتے ہیں کہ حسن نواز حسین نواز کیوں باہر بیٹھے ہیں, او بھائی تو ایگزائل میں کس نے بھیجا تھا؟ یہ بچے ایگزائل میں کیوں رہے ہیں؟ ایگزائل میں کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ, ایک جرنیل نے کو کیا اور ان کو ملک سے در بدر راتوں رات ساری دنیا نے دیکھا. ساری دنیا نے بیگم کلثوم نواز کا دیکھا, سوٹ کیسز رات کے اندھیرے میں کس طریقے سے وہ جا رہی ہیں, کس طریقے سے ان کو نکالا گیا ملک سے. تو ایگزائل میں کیوں گئے ہیں؟ آج اگر حسن نواز یا حسین نواز برٹش نیشنلز ہیں تو وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کو کم عمری میں ملک میں رہنے نہیں دیا گیا. اور انہوں نے پھر کہاں کرتے وہ بزنس؟ یہ کہتے باہر بزنس کرتے تو کدھر کرتے؟ لاہور میں تو وہ کر نہیں سکتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جس وجہ سے ان کو سزا دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ غلط بیانی تھی, جھوٹ بولا تھا, اس لیے ان کو وزارت عظمیٰ کے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا جسے 22 کروڑ عوام نے ووٹ دے کر تھا. ہمارے جو موجودہ پی ایم صاحب ہیں, جن کو لاڈلا بھی کہتے ہیں اور ہینڈسم بھی کہتے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کیا کیا کہتے ہیں, اگر ایک کتاب لکھی جائے 500-700 صفحوں کی تو ان میں اپنے ان کے جو الفاظ ہیں وہ جھوٹ ہیں. مجھے 22 لوگوں کی, میرے پاس 22 سال کی جدوجہد ہے, اتنے لوگوں کی ٹیم ہے, میں نے فلاں فلاں بندوں کو پہلے سے لگا دیا ہے کہ یہاں یہاں سٹڈی کرو کہ تمہیں یہ وزارت دی جائے گی, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. کیا جب ان کو صادق اور امین کا یہ ایک پیپر دیا گیا تھا, ساتھ میں لکھا گیا تھا کہ اب آپ جتنے مرضی جھوٹ بولیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا؟ آپ مجھے بتائیں کہ صادق اور امین کا جو یہ لقب ہے, یہ جو سرٹیفکیشن ہے, کس نے دی تھی ان کو؟ ہاں ہاں, تباہی کے آدھے ذمہ دار ثاقب نثار صاحب نے. جی سر. تو آج اعظم سواتی صاحب کا آپ نے کلپ سنا ہے کہ ثاقب نثار جی بالکل بالکل کی سنا ہے. شان میں جو وہ باتیں کر رہے تھے, جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ ثاقب نثار صاحب ہی کے لیے کیے ہیں. لیکن اس سے بڑا ہی بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بنی گالا کا جو گھر لیگلائز کیا گیا ہے, ریگولرائز کیا گیا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو میں پڑھا ہے, میں نے ڈاکیومنٹ, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 مارچ 2020 کو 2020 5 مارچ 2020 کا وہ ٹھپا اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے, اور لکھا ہے کہ 3 مارچ 2020 کو 12,06,000 روپیہ جمع کروایا گیا فائن, اور یہ ہم نے پلان, اب اس کو ہم نے اجازت دے دی ہے, جبکہ گھر بن چکا ہے. گھر کتنے سالوں 20 سے سال بنا پہلے, ہوا ہے. 20 سال. اور پھر جی, اور پھر ساتھ این او سی یا جو کاغذات پہلے پیش کیے گئے تھے, وہ پتا چلا کہ جو آپ نے دیا تھا کہ جی یہ تو جائز تھی میری جائیداد, تو یہ پتا چلا کہ جی اس زمانے میں تو ڈیجیٹل تھا ہی نہیں. جو کاغذ آپ نے دکھایا ہے, یعنی جو آپ نے کاغذ دکھایا ہے وہ غلط دکھایا ہے. یہ کاغذ اس وقت ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت سی ڈی اے اس طریقے سے ڈیجیٹلائز میرا خیال ہے نہیں تھا. جی 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 بالکل ایسے تو ہی. یہ بات اس کی نشاندہی کی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ میری والدہ کہتی ہوتی تھی کہ ککھ بھی چوری تو لکھ بھی چوری. بالکل ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ یہ جب کہتے نا کہ سچ بولنے والا شخص ہے, تو یو ٹرنز تو آپ بھول جائیں, لیکن یہ کیا غلط بیانی نہیں ہے؟ یہ کیا غلط بیانی نہیں ہے جو کہ میں نہیں کہہ رہی, سی ڈی اے کہہ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل تو ٹھیک ہے. بات یہ کہ اچھا, اپنے جو بھی اپنے لیے ساری چیزیں آ جاتی ہے, ایمنسٹی اسکیم آ جاتی ہے, اپنی سلائی مشین کور اپ آ جاتا ہے, بہت سے کور اپس آ جاتے ہیں. تو بادشاہ لوگ ہیں جی. آج کل تو ہم پاکستان میں ان صحافیوں کو سلوٹ کرنا چاہیے جو ایسی
باتیں کر رہے ہیں پاکستان میں رہ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ ججز کو کس طریقے سے ہراساں کیا جا جی رہا ہے. یہ تور صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کل، بلکہ انہوں نے ویڈیو کی ہے کہ ججز کو کیسے کیسے ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ کل کی ان کی تو کوئی ٹویٹ اور کل اسٹیون کا سیکر صاحب کو بھی بھیج دے کہ ان کو ان کی نظر سے شاید نہ گزرا ہو. دیکھیں ہماری عدلیہ کی ایک بہت ہی انکمفرٹیبل بہت ہی تکلیف دہ ایک تاریخ ہے. جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی، جس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. اب ہماری ہمت نہیں رہی کہ اب ہم اور اس کو برداشت کریں. اور آج اعظم سواتی صاحب بیٹھ کے جسٹس ثاقب نثار کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بار بار آپ کے پروگرام پہ بھی بات کی کہ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ زندگی دے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس قسم کا چیف جسٹس ہماری زندگی میں ہم کو نصیب ہو جائے. اللہ کرے جی. یہ اس ملک میں ہمیں جو بناتے رہے ہیں سکھاتے رہے ہیں. علیمہ خان صاحب کو جرمانہ کر کے معاف کر دیا، اپنا گھر 12 لاکھ دے کے معاف کروا لیا ہے. غریبوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں. 12 لاکھ 6,000 کمی 12 بالکل نہ لاکھ کریں. 6,000 کی بھی ویلیو ہے. 2 آج لاکھ کل اے ٹی تنہا ایمز بھی نہیں ہے. دیکھیں زیادتی نہ کریں. 2 لاکھ تنہا ہے اور پھر بھی 12 لاکھ پتہ نہیں کیسے اکٹھے کر لیے. ہو سکتا ہے وہ سلائی مشین ادھر بھی ایک آ گئی ہو. یہ بھی تو ممکن ہے نا. اچھا جی، یہ بالکل اینڈ پہ ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا برطانیہ سے کوئی فلائٹ کا ایشو تھا کہ وہ جا رہی تھی جس میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو ڈیوورٹ کیا جا رہا تھا. پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو واپس ریٹرن کر سوشل میڈیا